بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اشفاق ہے میں یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیا پاکستان میں آن لائن بینکنگ فراڈ کا شکار صارفین اپنی کھوئی ہوئی رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ جاننے کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ کراچی میں مقیم ایک انگریزی اخبار سے مسلم صحافی وقار بھٹی کو اس وقت آن لائن بینکنگ فراڈ کا سامنا کرنا پڑا جب اچانک ان کے فون پر پیغام موصول ہوا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے 30,000 روپے نکال لیے گئے ہیں۔ وقار بھٹی کے مطابق پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوئے ہیں، تاہم ذرا غور سے میسج پڑھنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے گئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اے ٹی ایم کارڈ ان کے پاس موجود تھا اور آن لائن بینکنگ کے ذریعے بھی انہوں نے کسی کو پیسے ٹرانسفر نہیں کیے تھے۔ انہوں نے فوراً موبائل ایپ سے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونے کی کوشش کی تو وہ ایسا نہ کر پائے۔ انہوں نے مقامی بینک کی آن لائن ہیلپ لائن پر فوراً کال کی اور انہیں اپنے اکاؤنٹ سے فراڈ کے ذریعے نکالے جانے والی رقم کے بارے میں آگاہ کیا۔ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کرنے کے بعد ان کا اے ٹی ایم بلاک کر دیا گیا۔ وقار بھٹی نے اپنے ساتھ ہونے والی آن لائن بینک فراڈ کی والدہ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا تو کچھ لوگوں نے اپنے اور اپنے جاننے والے افراد کے ساتھ ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ کے تجربات شیئر کیے۔ وقار بھٹی کی ٹویٹ پر تبصرہ کرنے والوں میں سے ایک شخص سلیم شہتو بھی تھے، جنہوں نے بتایا کہ ان کے دوست کے ساتھ بھی یہ واردات ہوئی جب 1 مہینے قبل اس کے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ سے زائد روپے فراڈ کے ذریعے نکال لیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بینک والوں سے رابطہ کیا گیا تاہم ابھی تک ان کے پیسے واپس موصول نہیں ہوئے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل یا آن لائن بینکنگ نسبتاً ایک نیا رجحان ہے اور اس میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ فروغ پا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق موجودہ سال کی پہلی سہ ماہی تک گزشتہ سال کی اسی سہ ماہی کے مقابلے میں ڈیجیٹل بینکنگ ٹرانزیکشن میں 4% اضافہ دیکھا گیا ہے، جو 29.5 کروڑ سے بڑھ کر تقریباً 31 کروڑ تک پہنچ گئی ہیں۔ تاہم ڈیجیٹل بینکنگ ٹرانزیکشن میں ہونے والے اضافے کے ساتھ ان میں فراڈ اور بینکاری کے شعبے کے صارفین کو ان کی رقم سے محروم کرنے کی وارداتیں بھی بڑھ گئی ہیں، جس کی تصدیق پاکستان میں بینکنگ محتسب کے ادارے نے بھی کی ہے۔ اس ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ کی وجہ سے اس ادارے میں درج ہونے والی شکایات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ کے شعبے میں فراڈ کا نشانہ بننے والے افراد کو کیا اپنی کھوئی ہوئی رقم واپس مل سکتی ہے اور وہ کون سے فورم ہیں جہاں اس حوالے سے شکایات درج ہو سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل بینکنگ میں صارفین فراڈ کا نشانہ کیسے بنتے ہیں؟ بینکر راشد مسعود عالم نے بتایا کہ بینکاری کے شعبے میں فراڈ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ پہلے یہ فراڈ نان ڈیجیٹل طریقے سے ہوتا تھا، مثلا کسی کی چیک بک چوری کر کے جعلی دستخطوں کے ذریعے رقم نکلوا لی جاتی تھی، یا چیک پر لکھے ہوئے الفاظ کو یا رقم کے اعداد کو خاص محلول سے مٹا کر زیادہ رقم یا ادائیگی کی نوعیت تبدیل کر دی جاتی تھی، یا پھر ایسے بینک اکاؤنٹ جو کافی عرصے تک غیر فعال رہتے تھے اور ان میں رقم موجود ہوتی تھی تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بینک عملہ ان میں گبن کر سکتا ہے۔ راشد نے بتایا کہ بینکنگ کے شعبے میں فراڈ تو اب بھی ہوتا ہے، تاہم زیادہ چونکہ بینکنگ زیادہ تر ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، لہٰذا اب فراڈ کی نوعیت بھی اب ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، اور نقل و حرکت کے حصول کے لیے خود کار مشینوں کے استعمال اور موبائل فون ایپ کی سہولت نے اب فراڈ کی نوعیت بدل دی ہے۔ انہوں نے کہا، ڈیجیٹل بینکنگ میں فراڈ کا شکار ہونے والے صارفین اکثر اوقات اپنی غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ ایسے افراد اور گروپوں کا نشانہ بن جاتے ہیں جو اس شعبے میں کاروائیاں کرتے ہیں۔ مثلا کچھ صارفین اپنے اے ٹی ایم یا موبائل بینکنگ کی ایپ کا پاس ورڈ جانے انجانے میں شیئر کر لیتے ہیں، یا اس کو کسی ایسی جگہ لکھ لیتے ہیں جہاں دوسرے لوگوں کی رسائی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، اس طرح کمپیوٹر میں محفوظ کی گئی فائلز کبھی کبھار ہیکر کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، یا ہیکرز آپ کا کمپیوٹر یا موبائل فون ہیک کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل بینکنگ کی وجہ سے چونکہ زیادہ تر چیزوں کا کنٹرول بینک صارف کے پاس ہوتا ہے، لہذا بینک کا عملہ
کہ اس کام میں ملوث ہونے کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ کا نشانہ بننے والے اکثر اوقات اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی رقم سے محروم ہوتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا اس شعبے میں ہیکرز بھی اپنا کام کرتے ہیں، جو کہ بینک کے کمپیوٹر سے معلومات حاصل کر کے یا بینک صاحب کے موبائل فون یا کمپیوٹر کو ہیک کر کے بینک صاحب کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور پیسے نکال لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ کے ضبط کے لیے کیا طریقہ کار موجود ہیں۔ اس رجحان سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے انٹرنیٹ بینکنگ کے لیے خصوصی قواعد و ضوابط جاری کیے گئے ہیں، جس میں صارفین کی آگاہی سے لے کر آن لائن بینکنگ فراڈ کا نشانہ بننے والے افراد کو اسے رپورٹ کرنے کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط میں اسٹیٹ بینک نے صارفین کی آگاہی کے ساتھ بینکوں کے عملے کی تربیت پر بھی زور دیا ہے، جو اس نوعیت کے افراد کو سمجھنے کے ساتھ ان سے نمٹنے کی صلاحیت کے بھی حامل ہوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان عابر قمر نے BBC اردو کو بتایا کہ ڈیجیٹل بینکنگ کو تحفظ دینے کے لیے مختلف سطح پر اسے پرکھا جاتا ہے تاکہ اس میں فراڈ کے امکان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا فراڈ ہو جاتا ہے جو اسے جانچنے کے لیے بھی میکانزم موجود ہے کہ کیا یہ صارف کی اپنی غلطی کا نتیجہ میں ہوا یا اس میں کسی بینک کی کوتاہی شامل ہے۔ انہوں نے کہا عمومی طور پر فراڈ کی شکایت تو آتی رہتی ہیں اور ان کے ستباب کے لیے بینکوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنی آگاہی کے پیغامات اور SMS کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں کہ کوئی بھی آپ سے آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ نہ بتائی جائیں۔ اس طرح بینک فون پر بھی صارف سے بینک اکاؤنٹ کی معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے کسی آن لائن فراڈ کا شکار ہونے کی صورت میں صارف کو اپنے بینک سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر وہاں بھی ان کی شکایت کو نہ سنا جائے تو پھر اسٹیٹ بینک کا کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اس پر ایکشن لے سکتا ہے۔ اگر صارف پھر بھی مطمئن نہ ہو تو بینکنگ مؤسسہ سے اس سلسلے میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل فراڈ کے ذریعے چوری شدہ رقم کیا واپس مل سکتی ہے۔ ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ کے ذریعے رقم سے محروم ہونے والے وقار بٹی اب اس رقم کو واپس لینے کے لیے مختلف فارم سے رجوع کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک دوست کے ساتھ جب ڈیجیٹل بینکنگ میں فراڈ ہوا تو کافی تگ و دو اور 2 ماہ کے انتظار کے بعد انہیں رقم واپس مل گئی تھی۔ بینکر راشد مسعود عالم نے اس سلسلے میں بتایا کہ ایسے کسی بھی فراڈ کا شکار ہونے والے صارفین جب اپنے بینک سے رابطہ کرتے ہیں تو پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ غلطی صارف کی تھی یا پھر بینک کی کوتاہی کی وجہ سے یہ واردات ہوئی۔ اگر صارف کی غلطی ثابت ہو جائے تو یہ پیسے واپس نہیں ہوتے، کیونکہ بینکنگ فراڈ کے لیے کی جانے والی انشورنس کا پریمیم بہت بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بینک ڈپازٹ کی فراڈ انشورنس بینک کرواتا ہے، تاہم اگر بینک کی غلطی کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ تک ہیکر نے رسائی حاصل کر لی تو اس صورت میں بینک یہ رقم واپس کر دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا اگر بینک صارف کی شکایت کا ازالہ نہ کرے تو وہ اپنی ڈوبی ہوئی رقم کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے رجوع کر سکتا ہے، جو کہ بینک کو یہ فیصلہ جلد کرنے یا فیصلے پر نظر ثانی کا کہتا ہے، اور مرکزی بینک عموماً بینک سے خط و خطابہ کر کے بینک کو ایک بیلنس اور صحیح فیصلہ کرنے کو کہتا ہے، اور اسی طرح اس فورم سے غیر مطمئن ہونے کی صورت میں صارف بینکنگ مؤسسہ کا فورم استعمال کر سکتا ہے، جہاں ایسی شکایات سنی جاتی ہیں اور بہت سارے صارفین کو ان کی ڈوبی ہوئی رقم مل جاتی ہے۔ کچھ عرصے سے بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے جبکہ صدر مملکت نے بینکنگ مؤسسہ کے فیصلوں کے خلاف بینکنگ صارف کے حق میں فیصلہ صادر کیا ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، یا آپ کبھی ایسی آن لائن بینکنگ کے فراڈ کا شکار ہوئے یا آپ کا کوئی جاننے والا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔